السلام علیکم سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف قاسمی۔ دنیا بھر سے اہم ترین خبریں لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین۔ آج سب سے بڑی جو خبریں ہیں وہ امریکہ کی جانب سے آ رہی ہیں، جہاں پر ایک اور حملہ ہوا ہے۔ خاص طور پہ یہ حملہ ٹرمپ ٹاور کے باہر ہوا ہے۔ یہ لاس ویگاس میں ٹرمپ کا ٹاور ہے، بہت مشہور ہے۔ امریکہ کے جو نو منتخب صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا مشہور ہوٹل ہے ٹرمپ ٹاور، اس کے باہر دھماکہ ہو گیا اور بہت بڑا دھماکہ ہے، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ لیکن اس دھماکے میں جو زیادہ نقصانات نہ ہوئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دھماکہ ہوا تھا وہ ایلون مسک کی جو سائبر ٹرک ہے، یہ اس میں دھماکہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ ایلون مسک جو سب سے دنیا کے جدید ترین جو کار ہے، جس کو اس نے سائبر ٹرک کا نام دے دیا ہے، وہ جو کہ ٹیسلا کمپنی نے بنایا ہے، اور یہ کار جو ہے آج ایکسپلوڈ کر گئی ہے۔ وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے قریبی دوست، اس کے آنے والے جو نئی گورنمنٹ ہے اس میں ایلون مسک کا بھی بڑا کردار ہے، اور اس کا جو بنایا ہوا، اس کے ٹیسلا کمپنی کا بنایا ہوا ٹرک جو ہے وہ ٹرمپ ٹاور کے باہر دھماکہ کر رہا، اور بہت بڑا دھماکہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک شخص ابھی تک اس کے ہلاک ہونے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے۔ جو لاس ویگاس کی جو پولیس ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہے وہ باقاعدہ یہ دہشت گردی ہے، اور اس دھماکے میں استعمال ہوئے ہیں فائر ورکس استعمال ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس میں گیس کے ٹینکس تھے، اور اس کے ساتھ مختلف جو دھماکہ خیز مواد کی ایک بہت بڑی مقدار تھی جو کہ اس ٹرک میں موجود تھی، جو کہ ایکسپلوڈ کر گئی، اور اس میں جو ہونے والا دھماکہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اور نیوز ویب سائٹس میں نظر آ رہی ہے، اس میں اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں اگر ہلاکتیں کم ہوئی ہیں یا ٹرمپ ٹاور کو اگر نقصان کم سے کم پہنچا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلون مسک کی جو ٹرک ہے وہ انتہائی پاورفل ایک ٹرک ہے، اور اس نے اس دھماکے کی شدت کو بہت حد تک روکا ہے۔ گو کہ ٹرمپ ٹاور کی جو شیشے ہیں ان کی وہ ٹوٹے ہیں اور اچھا خاصا اس کو نقصان ہوا ہے، لیکن عام لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اگر یہ کوئی اور وہیکل کے اندر اتنا بڑا مواد موجود ہوتا ہے تو ٹرمپ ٹاور کو آج اس کا تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن یہ جو ایلون مسک کی جو کار ہے سائبر ٹرک، اس کی وجہ سے اس کی پاورفل اس کی جو باڈی ہے، اس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہے، اس کی شدت میں اتنا اضافہ نہیں ہو سکا، اس نے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا۔ بہرحال لاس ویگاس کی پولیس جو ہے اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایلون مسک کی جانب سے بھی اس میں تمام تر انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کی جو چارجنگ ڈیوائسز سے ہوتے ہوئے یہ کار جو ہے وہ پہنچی ہے اس کے ٹرمپ ٹاور کے باہر، اور اس کے بعد وہ ایکسپلوڈ کیسے کر گئی۔ تو وہ تفصیلات کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی ان کو مواد مل رہا ہے۔ دوسری طرف ایک اس جو دھماکہ ہے اس کی ایک ریلیونس مل رہی ہے، اور نیو اورلینس میں جو دھماکہ ہوا تھا نیو ایئر نائٹ کے اوپر، جس میں 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس میں ایک امریکن شہری تھے جس نے اس کو ایک اپنی کار جو ہے، اپنی جو ٹرک ہے وہ چڑھا دیا تھا شہریوں کے اوپر۔ اس میں ایک انٹرنیشنلی کالعدم جو تنظیم ہے اس کا جھنڈا بھی لہرا رہا تھا، تو اس میں 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اب اس حملے اور ٹرمپ ٹاور کے باہر ہونے والے اس دھماکے کا جو ریلیونس ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ دونوں جو گاڑیاں ہیں وہ ایک کمپنی ہے ٹورو کمپنی، جو کہ یہ جو کاریں ہیں وہ رینٹ پہ دینے کا کام کرتی ہے۔ یہ دونوں جو نیو ایئرلینس کی بھی اور لاس ویگاس کی، یہ دونوں گاڑیاں جو ہے وہ اسی کمپنی سے ہائر کی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کو ایکسپلوڈ کی گئی ہیں، اور وہاں پر اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے۔ نیو ایئرلینس میں تو 15 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 30 سے زائد زخمی تھے، جبکہ ٹرمپ ٹاور کے باہر جو ہونے والا ہے دھماکہ ہے وہ اس وجہ سے اس کی شدت کم ہوئی کہ وہ صرف جو ہے وہ ایک انتہائی مضبوط کار کے اندر موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی لاس ویگاس کی پولیس نے ہی ایک اور وہاں پر حملے کی اطلاع دی ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ایک بس کے اندر ایک شخص نے کچھ لوگوں کو یرغمال بنایا۔ اس حوالے سے وہاں تحقیقات جاری ہیں، اس میں سے کچھ مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور اس شخص کے حوالے سے بھی جو تحقیقات اور نیگوسیشنز کا کام وہاں پر چل رہا ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ابھی آئی ہے، یہ دوسری سٹوری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر نیو یارک کا رخ کریں تو نیو یارک کے اندر ایک
نائٹ کلب کے باہر فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں 4 جو مشتبہ افراد تھے وہ آئے ہیں اور انہوں نے عام افراد پر جو اس نائٹ کلب میں جانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اوپر فائر کھول دیا تھا، جس میں 11 سے زائد افراد ہلاک و زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ 3 دنوں کے اندر یہ اتنے بڑی کارروائیاں ہیں، خاص طور پر امریکہ کے مختلف ریاستوں کے اندر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ دنیا بھر میں دہشت گردی کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو برآمد کر رہا ہے، تو اس کا اب جو نتیجہ ہے وہ الٹ سامنے آ رہا ہے۔ اب امریکہ کے اندر سے بھی وہ چیزیں پلٹ کر وہاں پر آ رہی ہیں۔ خاص طور پر یہ دیکھیں جس بندے نے، جس تنظیم نے نیو اورلینز کے اندر حملہ کیا، کار سے ریمپ کیا سارے لوگوں کو کے اوپر چڑھ دوڑی، اس کے بارے میں اب دنیا جانتی ہے کہ اس تنظیم کو بنایا کس نے تھا۔ اس تنظیم کو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر بنایا تھا تاکہ وہ مسلم ورلڈ کے اندر جو اس کو ڈی اسٹیبلائزیشن لائے جا سکے، وہاں پر قتل عام کو لایا جا سکے، جس میں تکفیریت کو لایا گیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے میں اس تنظیم کا ہاتھ تھا۔ اب وہی تنظیم جو ہے وہ پلٹ کر امریکہ کے اوپر وار کر رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو آپ بوتے ہیں وہیں آپ کو اس کا پھل مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم رخ کریں روس کی جانب، تو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہے۔ خاص طور پر آج رشیا کی جانب سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ رشیا نے ایک یوکرین کی سخوئی 27 جو جنگی طیارہ ہے اس کو مار گرایا۔ اس کے ساتھ ہی رشیا نے یہ بتایا ہے کہ 6 ہیمرس میزائلس ہیں جو کہ امریکہ کے بنائے گئے میزائلس ہیں، ان کو بھی رشیا کی جانب سے مار گرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً 97 کے قریب جو ڈرونز ہیں جو کہ یوکرین سے فائر کیے گئے تھے رشیا کے اوپر، ان کو بھی مار گرایا گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی رشیا کی جانب سے بھی اورشنک میزائلوں کے ذریعے یوکرین کے اوپر داغے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں کیا جانی نقصانات ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گے انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔